جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے گھر والوں کے دلوں میں بھی ڈالی تھی کہ وہ اس مشن کے اندر ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی نسل کو، اپنے بچوں کا، اپنے ماتحتوں کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر رکھنی چاہیے، کرنی چاہیے، محبت ڈالنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تبھی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں اس محبت کے تقاضے یا اس محبت کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر چلے، اللہ سے ڈریں۔ یہ محبت کے اوپر تربیت کرنی چاہیے۔ ہجرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہو جاتا ہے، غار سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں پہنچتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خوف ہوتا ہے کہ مشرکین ہمارے جان کے در پہ کہیں دیکھ نہ لیں۔ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، گھبراتے ہیں تو اللہ رب العالمین آیت نازل فرماتا ہے کہ ایک شخص کیا اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین نے ان پر سکینت نازل کی، ان کی مدد فرمائی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا۔ مفسرین نے لکھا ان اللہ معنا کے تحت لکھا کہ یہاں معنا اللہ رب العالمین کی معیت خاص یہاں مراد ہے، یہ کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوئی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ ان اللہ معنا، اللہ رب العالمین کی خاص معیت ان کے ساتھ ہوئی۔ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہی جانتے ہیں کہ وہ نحیف، کمزور، دبلی پتلی شخصیت تھی، لیکن جسم دبلا پتلا تھا، لیکن عزم چٹان کی طرح تھا، استقلال انتہائی اعلیٰ درجے کا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے، خبر وفات کے بعد مسلمان صحابہ کرام کے جگر کٹ جاتے ہیں، ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں، ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، صحابہ کرام کو ارض و سما سے خوف آنے لگتا ہے، سورج تاریک ہو جاتا ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہے اور وہ آنسو تھمتے نہ تھے۔ صحابہ کرام پریشانی کے عالم میں حیرہ و سرگردہ ہو کر آبادیوں سے دور نکل جاتے ہیں، کوئی جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ خبر وفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سن کر جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ جاتا ہے۔ غرضے کی مسجد نبوی قیامت سے پہلے قیامت کا منظر پیش کرتی ہے، لیکن عزم و استقلال کا یہ چٹان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حجرہ مبارک میں آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو چادر ہوتی ہے اس کو ہٹاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ وفات کے بعد جو افراتفری مسجد نبوی میں ہوتی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے تاریخی خطبہ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص، جیسے صحابی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اللہ کی قسم میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ یہ غم تھا، یہ مصیبت تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چہیتے حالات کو سنبھالتے ہیں اور تاریخی خطبہ دیتے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ صحابہ کرام نے اس تاریخی خطبے کے بعد کہا کہ ان کی جو ہمت پست ہو گئی تھی، اس تاریخی خطبے کے بعد انہوں نے اپنا ایک اندر ایک جوش، ایک ہمت اور ایک حوصلہ کیا یہ پیدا کی ہے۔ یہ ایسی شخصیت تھی کہ ایسے نازک موقع پر امت کی کشتی کو مجدار نے چھوڑا نہیں بلکہ ان کو بحفاظت ساحل تک لے کر آئے۔ اس کے دوسرے دن بعد جب خلافت کے موضوع کے اوپر معاملات جب اختلاف کی صورت اختیار کرنے لگے، وہاں بھی انہوں نے اپنی ہمت کے ساتھ، اپنی حکمت کے ساتھ اس سارے معاملات کو کیا یہ سنبھالا۔ یہ شخصیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، سنت کی اتباع، توحید کی دعوت۔ اس سے یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ حالات کتنے بھی، مصیبت کتنی بھی بڑی ہو، دعوت توحید سے انسان کو پیچھے نہیں آنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خطبہ کیا اس میں توحید کا درس دیا، اتباع سنت کا درس دیا۔ لشکر اسامہ بن زید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اس کو پوری کی پوری تنفیذ فرمائی۔ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چہیتے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ آپ
تاریخ نے ان کے جو شخصیت کے پہلوؤں کو لکھا ہے آپ شمار نہیں کر سکتے. اتنے عظیم کارنامے، اتنی سارے اہم مواقع کو انہوں نے سر کیا ہے، اور ایک خلافت 2 سال 2.5 مہینہ، تقریباً 2 سال کچھ مہینے انہوں نے خلافت کو سنبھالی، اور ایسی خلافت سنبھالی، ایسی فتوحات اور ایسی اصلاحات انہوں نے خلافت کے سلسلے میں، حکومت کے سلسلے میں کی کہ تاریخ کے اندر وہ ایک روشن باب ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 63 سال کی عمر میں 15 دن بیمار بخار میں رہنے کے بعد اللہ رب العالمین کی قضا، اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ان کی وفات 63 سال کی عمر میں ہو گئی. اور یہ ایسی شخصیات صحابہ کرام یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر شخصیات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان شخصیات کا مطالعہ کیا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے، کم سے کم اپنے گھروں کے اندر کچھ وقت اپنے بچوں کے لیے نکالا جائے، اپنے لیے نکالا جائے. یہ دیکھیے فتنوں کا دور ہے، ہمارے بچوں کے سامنے کوئی قدوہ، کوئی اور نمونہ نہیں ہے. آج جدید مواصلاتی ذرائع نے، موبائل نے، انٹرنیٹ نے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو بہت ہی زیادہ مسموم کر دیا ہے. جب تک ان کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں رہیں گی، ان فتنوں سے بچنا ہمارا بھی محال رہے گا، ہمارے بچوں کا بھی محال رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی عقل کی غذا کی طرف توجہ دیں. ہم نے جسم کو بہت سنبھال لیا، جسم کو بہت سنوار لیا، عقل کی غذا کی طرف، روح کی غذا کی طرف عبادت کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے، کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو مزین کرے، اپنی عقلوں کو سنوارے، اپنی روح کی غذا کے لیے، اپنی روح کو تقویت پہنچانے کے لیے اس پر کام کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.